السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے بے دام غلام ایپیسوڈ نمبر 2۔ میں نے وقت پر رخصت کیا، اسے کافی اچھے جوڑے اور کچھ رقم دی کیونکہ اس نے جیسی ہماری سیوا کی تھی۔ شاید ہی زمانہ کوئی ایسی ملازمہ کسی کو میسر آئے۔ رضیہ کے جانے کے بعد بہت عرصہ تک بغیر گھریلو ملازمہ کے وقت گزارنا پڑا۔ آخرکار سابقہ ملازمہ گاؤں سے لوٹ آئی تو مجھے سکون مل گیا۔ زبیدہ کے آتے ہی میرے شوہر کا تبادلہ نزدیکی شہر میں ہو گیا۔ وہ ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ چلے گئے۔ ان دنوں دونوں شہروں کا رستہ 2 گھنٹے سے کم نہ تھا۔ روڈ خراب تھا، جبکہ اب یہ رستہ صرف 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ اعظم کچھ عرصہ روزانہ مظفر گڑھ آتے جاتے رہے، پھر انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ روز کا سفر ان کو تھکا دیا کرتا تھا۔ وہ پیر کو جاتے، جمعہ کی شام کو گھر آتے، 2 دن ہمارے پاس گزار کر دوبارہ پیر کے روز صبح سویرے مظفر گڑھ چلے جاتے تھے۔ زبیدہ بی بی کا گاؤں مظفر گڑھ کے قریب تھا۔ ایک بار جب اس کا بھائی بہت بیمار تھا، وہ چند دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے ایک عجیب و خبر سنائی۔ اس نے بتایا، بی بی، میرا ایک رشتہ دار محکمہ سوشل ویلفیئر میں چپڑاسی لگا ہوا ہے۔ اعظم صاحب اس کو نہیں جانتے، لیکن وہ ان کو جانتا ہے۔ میرے اسی رشتہ دار نے، جس کا نام اسلم ہے، مجھے بتایا ہے کہ اعظم صاحب نے کرائے کے مکان میں اپنے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے۔ خدا جانے ان کی بیوی ہے یا کوئی ویسے ہی کام کاج کے لیے رہتی ہے۔ خاصی خوبصورت ہے اور امین سے بھی ہے۔ اعظم صاحب نے دراصل اسلم سے کہا تھا کہ ان کو گھریلو کام اور کھانا پکانے کے لیے کسی گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہے جو صبح سے دوپہر تک خدمات انجام دے سکے۔ تب وہ سمجھ گیا کہ صاحب کے ساتھ جو عورت قیام پذیر ہے وہ ملازمہ نہیں۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ زبیدہ نے قسم دی تھی کہ صاحب کو یہ ہرگز نہ بتانا ورنہ میری خیر نہ ہوگی۔ کچھ دن شاید اضطراب میں گزرے۔ بالآخر زبیدہ خاتون کی ہی منت سماجت کی کہ تم مظفر گڑھ جا کر اس کے بارے میں مزید معلومات لو اور اپنی کسی رشتہ دار عورت کو میرے شوہر کے پاس گھریلو ملازمہ کے طور پر بھیجو، تاکہ مجھے اس ذریعے سے اس عورت کی اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ یہ کام مشکل تھا، لیکن زبیدہ اس کام کو سر انجام دینے سے ڈرتی تھی کیونکہ اسے عزم کا تو تھا۔ بہرحال اس نے کسی طرح اسلم کے ذریعے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا بطور ملازمہ انتظام کرا دیا۔ تب مجھے معلوم ہو گیا کہ چچی جان کی راتوں کو ذمہ داری کرنے کے دوران جبکہ میں تھکن سے چور گہری نیند سو جاتی تھی، رضیہ اور میرے شوہر میں قربت ہو گئی۔ معلوم نہیں کیونکہ انہوں نے آپس میں رسم و راہ پیدا کر لی اور پھر رضیہ اسی بحث امید سے ہو گئی۔ 3 ماہ اس نے یہ راز چھپائے رکھا۔ بالآخر اسے اعظم پر بات ظاہر کرنا پڑی۔ وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور اپنا تبادلہ مظفر گڑھ کروا لیا تاکہ وہاں رضیہ کو ساتھ رکھ۔ اب اس مسئلے کا حل سوائے شادی کے اور کوئی نہ رہا کیونکہ دیر ہو چکی تھی اور کسی لیڈی ڈاکٹر نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی حامی نہ بھری۔ اعظم بہت پریشان تھے، ہر صورت اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن یہ عورت ان کے گلے پڑ گئی کہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ اس بات کو منظر عام پر لے آؤں گی اور آپ کے بچے کو جنم دوں گی۔ بدنامی سے کوئی ذریعہ فرار نہ پا کر انہوں نے رضیہ کی خاطر تبادلہ کرایا اور اسے وہاں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں حقیقت جان کر تپنے لگی، زبان بھی نہ کھول سکتی تھی کہ زبیدہ نے قسم دی تھی صاحب کو میرا نام بتانا۔ بالآخر اس وقت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب اعظم 2 ہفتے تک گھر نہ لوٹے، میں نے اپنے جیٹھ اور دیوروں کو حالات معلوم کرنے کو کہا۔ ایک دیور نے حامی بھر لی اور وہ مظفر گڑھ چلا گیا۔ گھر میں عورت موجود تھی جس نے میرے دیور کی آواز سن کر پردہ کر لیا۔ تب کلیم نے اعظم سے کہا، بھائی جان، یہ کیا آپ نے ڈرامہ کر رکھا ہے؟ آپ کی اچھی بھلی بیوی ہے، 6 بچوں کی باپ ہیں، نکالیں اس عورت کو ورنہ ہم آپ سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے اور بھابھی کو پتہ چل جائے گا تو میکے چلی جائیں۔ تب آپ 6 بچوں کا کیا کریں گے؟ اعظم خوف زدہ ہو گئے، اپنے بھائی سے منت کی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، اب میں چند دنوں میں اس عورت کو نکال دوں گا۔ دیور نے آ کر باقی بھائیوں کو بتایا لیکن مجھے نہیں بتایا، بلکہ تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو، وہاں کوئی عورت نہیں رہتی، ایک ملازمہ آتی تھی، وہ کام کر کے چلی جاتی تھی۔ اب اس کی جگہ ایک اور ملازمہ آتی ہے، لیکن یہ دوسری ملازمہ کافی بری عورت ہے، لہٰذا وہ ہم کو دل سے نکال دو۔ ایک روز کوئی مہمان ان سے ملنے آیا، یہ باہر گئے اور بیٹھک میں مہمان کو بٹھا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میری چھٹی نے اشارہ کیا کہ یہ کوئی خاص مہمان تھے، تبھی میں نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر بیٹھک میں دیکھو کون آیا۔ شہریار کی عمر ان دنوں 6-7 برس تھی۔ وہ دوڑا گیا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل کر بیٹھک میں جھانکا۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی اور ایک عورت جو برقع
برقعے میں تھی۔ بیٹی اعظم سے کچھ کہہ رہی تھی، جلد ہی مہمان چلے گئے۔ اب پھر میرے دل میں شکوک جاگے کہ یہ کون عورت ہے۔ اعظم سے استفسار کیا تو کہنے لگی، خواہ شک کرتی ہو، کوئی بیوہ تھی، کسی واقف کار کے حوالے سے آ گئی۔ شادی کے موقع پر غریب لوگ ویسے ہی امداد مانگنے آ جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی رقم دے کر چلتا کر دیا۔ ضرورت مند عورت تھی تو گھر کے اندر لے آتے، بٹھانے کی کیا تک تھی۔ میں نے کافی تکرار کی تو دیور جو مظفر گڑھ جا کر معلوم کر چکا تھا اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور کہنے لگا، بس کرے یہ ڈرامہ بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی عورت نہ رہے گی، تو اب وہ کیسے آ گئی؟ وہاں کے سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے خفیہ شادی کی ہے اور بچی بھی ہے۔ بھائی جان، اگر واقعی خفیہ شادی کر لی ہے اور بچی بھی ہے تو اب شادی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعظم کو اقرار کرتے بنی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ عورت جو ان کی بچی کی ماں بن چکی تھی رضیہ تھی۔ نہ جانے کسی کمزور لمحے مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور اپنے گناہ کو نبھانے کی خاطر رضیہ کو پناہ دینی پڑی، پھر بچی کی وجہ سے چھوڑ نہ سکا، لیکن اب چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اسے چھوڑنا ہی ہوگا، بچی بھی چھوٹی ہے، اس سے ماں سے چھین کر ایک اور ظلم نہ کرو، لیکن رضیہ نہیں رہے گی ورنہ میں نہ رہوں۔ ظاہر ہے وہ 6 بچوں کی ماں کو نہ چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے رضیہ کو اس کے میکے بھجوا دیا اور خود مظفر گڑھ سے اپنے شہر تبادلہ کرا لیا۔ مجھ کو دکھ تو بہت پہنچا، لیکن پھر شکر کیا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا تھا، ورنہ میرا اور میرے بچوں کا تو خدا ہی حافظ تھا۔ رضیہ کو نکلوا کر بھی مجھے چین نہ تھا، حالانکہ وہ اب اس سے نہ ملتے تھے اور کوئی ناتا بھی نہ رکھا تھا، یہاں تک کہ بچی کا خرچہ بھی نہ دیتے تھے، ورنہ رضیہ دوبارہ گھریلو ملازمہ کیوں بنتی۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں وسیم کے سسرال ملنے آ گئی تو وہاں پڑوس میں ایک عورت اور چھوٹی سی بچی کو جاتے دیکھا۔ وسیم کی ساس نے بتایا کہ رضیہ نام ہے، کسی عیاش نے پہلے تو خفیہ شادی کی رکھی ہے، بچی ہو گئی تو اب نکال دیا ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔